مسئلہ یہ ہے کہ حارث کے چینل پہ جا کے لڑنا. پہلے تو مجھے یہ جواب دیں کہ کون سا کافر تھا جو دیکھ رہا تھا. 5 منٹ رک جائے نا, مجھے بولنے دیں. آپ ایسے نہیں, آپ آتے ہی 5 منٹ رک جائے, مجھے بات تو کرنے دیں. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی شکایت نہیں لگا رہا تھا. وہ حارث سے میرے نیچے بات ہو رہی تھی, مجھے پتا تھا وہ سن رہا ہے, تو میں اپنا ایک ویو دے رہا تھا کہ مجھے وہ ایک پاکستانی پنجابی مسلم لگتا ہے, تھوڑا سا زیادہ بگڑا ہوا. تو میں یہ نہیں, شکایت نہیں تھا آپ سے لگا رہا. اور دوسری بات آپ نے کر دی کہ وہ میں آ کے فلاں شکایت. دیکھیں شکایتیں میں کوئی اب آپ سے آ کر اگر میں لڑوں تو پھر آپ نے کہنا یہ دیکھیں مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ لڑتے ہیں. اگر میں آپ سے شکایت کروں وہ نہیں کہتا یار آپ کو, یار میں نہیں پکڑو وہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو, آپ نے پکڑنا جو مسلمان کو ہی ہے. وہ اچھا بھی کرے غریب تو پھر بھی برا, وہ برا بھی کرے تو پھر انکار کر دیں, ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. کیا کروں؟ آپ انکار کر دیں, آپ کہیں نہیں مسلمان, کیونکہ غالب جو ہے نا وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ کلاس لیتا ہے, اس لیے میں مسلمان ہونے کا انکار کرتا ہوں. اچھا ہاں جی, کیا بات کریں میں انکار کرتا, آپ بشا کسی ڈبل کلاس لیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا ہاں جی, تو پھر آپ وہ کافروں کے نام پتہ کر کے آئے ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں نا, کافروں کے نام بتاتا ہوں. اچھا یہ یہاں پر ایک ہیومن بینگ صاحب نے بات جو کی ہے, پہلے تو میں بالکل ان کی تعریف کروں گا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. یہی بات میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کو آپ نے پتہ نہیں نہیں, انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا ایک ونگ ہے جو ہر وقت مسلمانوں کو کہتا رہتا ہے, اس طرح سے کرتا رہتا ہے. تو کم سے کم یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, ادھر بھی ہے. یہی کوشش میں کر رہا تھا آپ کو سمجھانے کی. تو آپ نے الٹا کہہ دیا کہ وہ تو آپ مجھ سے شکایت لگا رہے ہو, حالانکہ ایسا نہیں تھا بالکل. ہم کو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو تلوار سے پکڑ کے مار دیا جب پتہ نہیں دوسرے مسلمانوں کو پتہ نہیں, لیکن میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو مارا جائے. میں ٹھیک ہے, آپ تو نہیں کہتے, باقی تو سارے کہتے ہیں نا کہ ملحدوں کو مار دو, سر تن سے جدا کر دو. اگر آپ لوگ ایسے کرو گے پھر تو وہ ماریں گے نا. علمی ڈیبیٹ کریں, ٹھیک ہے, مسلم بھی آئیں, آپ لوگ بھی کریں. ایسے بات یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ مسلمان ایسی کی تیسی گالی کو نیچے دے گا, پھر مسلمان تو آگے اس بات میں ہم ہیر خان جو ابھی گالیاں دے رہی ہے ادھر سارے دیوی دیوتاؤں کو, اس کی کیا بات ہے؟ یہاں پہ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ ہندوؤں کا کوئی انا حق جو نیچے کوئی فیک آئی ڈی ہے, وہ پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارا پاکستان ایسا, وہ خود کو پاکستانی کلیم کر رہی ہے. فیک آئی ڈیز بنا کے وہ کہہ رہی ہے پاکستان ایسے. تو وہ ہندوؤں کا لازمی بات ایکشن آیا ہوگا. یہ بات تو پاگل تو ہے نہیں کہ ایک بندہ گالی دے اور دوسرا بندہ چپ کر کے سنے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی بات تو کی ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر ہیر خان نے گالیاں دی ہیں تو ہندو بھی تو دیتے ہیں نا, کوئی فرق نہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں, غلط ہے, اس کو نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن میں یہ نہیں کہ میں یہ آپ جو بات کریں کہ ہندوؤں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ ہیر خان پاگل ہے جو یکدم اچانک اٹھ کے گالیاں کسی کو دینا سٹارٹ کر دے گی, ایسے تو نہیں ہے نا. یا تو وہ پاگل ہے, وہ ایسے گالیاں دے رہی ہے, اگر وہ پاگل نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی ایشو ہوگا. تو یار پھر پاکستان میں بھی جو لوگ گالی دیتے ہیں تو وہ پاگل ہی ہے نا. ظاہری بات ہے, کسی نے کسی کرسچن کو تو گالی دی نہیں ہوتی, کسی کرسچن کے خدا کو, تو وہ محمد کو گالی دیتا ہے. اس کا مطلب وہ سارے پاگل ہوتے ہیں, تو ان کو چھوڑ دیا کریں پھر یار, کیوں ان کو بلاسفیمی لگاتے ہیں؟ یہ جو گستاخیوں کی بات ہے, میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگا کے زبردستی, یعنی کہ اس نے گستاخی نہ بھی کی ہو تو اسے مار دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, آپ چیک کریں اس کو مارنا جائز ہے. یہ اگر کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے, غلط بولتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے, پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, اس کو جوتے پڑنی چاہیے. نہیں, فرض کریں کہ کوئی ایتھیسٹ, اگر مجھ پہ گستاخی کا مقدمہ ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں گستاخ ہوں؟ آپ گستاخ تو نہیں, لیکن بیچ بیچ میں آپ جو باتیں کرتے ہیں نا, کچھ گستاخوں والی کر دیتے ہیں. لیکن مطلب اگر مجھے اگر کوئی مار دے تو ٹھیک ہے, مارنا نہیں چاہیے. میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ کو مارنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ زبان کاٹ دینی چاہیے کم از کم. کیا نہیں, کچھ بھی نہیں کاٹنا چاہیے. اچھا نہیں کاٹنی چاہیے, کچھ نہیں. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کو مارنا چاہیے یا کاٹنا چاہیے, ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے. آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں مگر اچھے انسان ضرور ہیں, یہ مانتا ہوں. نہیں, میں اچھا مسلمان بھی ہوں. مسلمان کوئی بھی یہ نہیں ہے. اگر آپ اچھے مسلمان ہوتے تو پھر آپ سر تن سے جدا پہ یقین رکھتے, اور آپ نے بھی کہا کہ آپ نہیں رکھتے. یار سر تن سے جدا کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر جنگ چل رہی ہے پھر تو سر تن سے جدا ہونا ہی ہے. نہیں, میں تو بلاسفمی کے کیس میں سر تن سے جدا کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دیکھے کسی کو گالی دیتا ہے, اب ہمارے نبی کو ٹھیک ہے تنقید کریں آپ اسلام پر, ٹھیک ہے, علم ہے ہر کسی کو, ٹھیک ہے بات کریں, لیکن آپ کو گالی دیتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ کسی کو بھی نہیں مرنا چاہیے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان. یہ اگر کوئی ہیر خان کو گولی مارے گا نا جا کے, تو میں سب سے پہلے مذمت کروں گا, سمجھ گئے. چاہے اس نے ہندو کے بھگوان کو گالی دی ہے, کوئی جیزس کو گالی دے, چاہے کوئی محمد کو گالی دے, جو بھی اس شخص کو مارے گا میں سب سے پہلے اس کی مذمت کروں گا, اور جو بھی مارے گا
وہ انسان جاہل ہے, وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. اور جو بھی انسان یہ مانتا ہے کہ ایسا شخص قتل ہونا چاہیے, اس انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور جس بھی آئیڈیالوجی کو وہ مانتا ہے وہ خدا کی نہیں شیطان کی آئیڈیالوجی ہے. یہ میں نہیں اچھا نہیں اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں. نہیں اگر آپ کوئی بندہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے اور گالیاں دیتا ہی جاتا ہے, پھر تو وہ مرنے کے حقدار ہے, وہ جان بوجھ کے ہمیں نہیں, وہ گالیاں چاہے دیتا بھی ہے نبی کو تو تب بھی وہ مرنے کا حقدار نہیں ہے. میں تو یہ مانتا ہوں. ٹھیک ہے, چاہے جیزس کو دے, چاہے ایشور کو دے, چاہے رام کو دے, چاہے رحیم کو دے, جس مرضی کو گالی دے, اچھا میں تو اگر کسی آپ ایک کو بھی نہیں مانتا کہ وہ مرنے کا حقدار ہے. نہیں, اگر آپ کو کوئی بندہ گالیاں دے اور وہ مجھے بھی دے تو دیتا رہے یار, کوئی فرق نہیں پڑتا, دیتے ہی ہیں. مجھے کتنی پڑتی ہیں, میری ویڈیوز کے کمنٹس جا کے دیکھیں نا, نیچے قتل کی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں اور گالیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا آتا ہے, رہے, کیوں کیا نہیں فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہیں آتا غصہ, مجھے نہیں آتا غصہ. مجھے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے نا آگے کمنٹس میں, چیٹ میں کئی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ماڈریٹر بلاک کر دیتے ہیں, میں نہیں کرتا بلاک. ٹھیک ہے, اچھا میری بات سنیں, جیسے ہم آپ لوگ مولویوں کو غلط کہتے ہیں کہ ایکسٹریم رویہ ہے, تو یہ جو بندہ گالیاں دے رہا ہے یہ بھی تو کوئی ٹھیک نہیں نا کر رہا, یہ بھی تو ایک ایکسٹریم رویہ ہے نا. تو ٹھیک ہے آپ یار وہ بات کریں, ٹھیک نہیں کر رہا, میں کون سا کہہ رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دیں. نہیں, اس کو سلام نہیں چاہیے, یا وہ معافی مانگے تو یا اسے جو, پھر اگر وہ اس پر رہتا ہے تو پھر سلام میں اس تو ظاہر کی مرضی ہے نا. جب وہ آپ کے نبی کو نہیں مانتا تو وہ آپ کے نبی کو, ایک بات ہے, تو آپ اس سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کرے گا؟ نہ مانے, تعریف نہ مسئلہ کرے, یہ ہے لیکن کہ وہ جو عزت نہیں کرتا وہ آپ کے سامنے نہیں گالی دے رہا تو پیٹھ پیچھے دے گا. ٹھیک ہے, روک تو آپ اس کو نہیں سکتے نا. مسئلہ تو یہ ہے گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا. آپ سرتن سے جدا کر بھی دیں تو کیا گستاخ باز آ جاتے ہیں؟ گستاخ کو رسول کے سامنے لوگ اس کو گالیاں نہیں دیتے تھے, جو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے تھے وہ رسول کو قبول تھی, اس کا مطلب ہے. اور جو سامنے دیتے تھے گالیاں دے لیتے ہیں نا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں. کسی اب کو ایک دل مجھے سے بات بتائیں, ایک بدماش ہوتا ہے محلے کا کوئی, لوگ اس کو پیٹھ پیچھے بہت برا بھلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب اس کو کوئی سامنے کہہ دیتا ہے نا تو وہ اس کی گردن اتار دیتا ہے. سمجھے, آپ سمجھائیں کہ اس گردن اتارنے کی وجہ سے لوگ کیا واقعی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں یا لوگ اور اس کو گالیاں دیتے ہیں چھپ چھپ کے؟ دیکھیں اب ایسا بندہ اگر فرض کریں محلے کا کوئی بدماش ہے, کوئی اور ہے, کوئی بھی بندہ ایسا جو یہ کام کرتا ہے, فرض کریں وہ کل کو انہی لوگوں کے ہاتھ آ جائے جن کے بندے اس نے سرتن سے جدا کیے ہیں, تو وہ کیا اس کا سرتن سے جدا نہیں کریں گے؟ اچھا میری سنیں نا, بات سنیں. اچھا پہلی بات تو یہ, جو یہ بندہ غلط کر رہا ہے, آپ بھی مان رہے ہیں غلط, تو اس کو پوچھنا چاہیے بھی بندہ یہ غلط کام کر رہا ہے, پھر دیکھیں اس کے گالی باوجود دینا ایک غلط بات ہے, میں صرف اس لیے اس کو غلط کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے؟ اگر کوئی محمد کو گالی دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان قتل ہونا ڈیزرو کرتا ہے. اس انسان کو ایک تھپڑ بھی اس بات پہ نہیں مارا جا سکتا. میں تو اس بات کا قائل, مجھے کوئی لاکھ گالی دے, میں اس بات کا حق نہیں رکھتا, میں اس کا بات مان سے جواب دے سکتا, مگر یہ آپ تھپڑ کر سکتے میں حق نہیں رکھتا. ایسے آپ کیونکہ فری, آپ تو یہ نام مسلمانوں کو مانتے ہیں نا, کسی مذہب کسی میں مانتے نہیں ہیں, لیکن ہم جو مسلمان ہیں, اب ہمارے لیے ہمارے نبی کی عزت تو اتنی بڑھ کر ہوتی ہے نا, اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم, یعنی کہ اگر ان کی عزت ہم نہیں کر سکے تو پھر مسلمان نہیں رہتے ہم. اب اگر ان کے ہمارے سامنے کوئی آ کر ہمارے نبی کو غلط کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے جذبات کو جان بوجھ کے وہ تنگ کر رہا ہے, چھیڑ رہا ہے, ٹھیس پہنچا رہا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ تو نکلے گا. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ بندہ, ٹھیک ہے آپ بات کرو لیکن کسی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرو. ضروری تو میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں دوسرے تہذیب کے دائرے میں رہیں, مگر اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جی آپ کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ اگر کوئی تہذیب کے دائرے میں نہیں رہتا تو وہ مر جانا چاہیے؟ ہاں نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تہذیب کے دائرے میں نہیں رہتا تو وہ مر جانا چاہیے؟ وہ ایک بندے کی تہذیب کے دائرے کی بات ہو پھر تو چلو بندہ کہے کہ بھی اس کو سمجھا دو یا بات کر دو. اب بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگ مانتے ہیں, کروڑوں لوگ یہ ایک بندے کو مانتے ہیں, ان کا ایمان ہے اس پر, تو وہ جب پھر اس طرح سے کرے گا پھر تو ظاہر سی بات ہے سزا اس کو ملے گی. اگر آپ کو میری بات ہو, یعنی کہ جس کو کچھ زیادہ بندہ جانتے ہیں نا وہ آپس میں, تو پھر تو بندہ کہے گا بھی ٹھیک ہے سمجھا کے بات کر لیتے ہیں. لیکن ایک ایسا لیڈر ہو جس کو پوری دنیا مان رہی ہو, یعنی کہ پوری دنیا چلو نہیں مان رہی لیکن ایک لیڈر مسلمان تو مان رہے ہیں نا, کافی زیادہ لوگوں کے وہ لیڈر ہیں, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس طرح سے پھر تو معاملہ آگے جائے گا نا. حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اس بات کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. مگر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, مسلمان یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں کر سکتے. اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ اپنی حدیث کی کتابیں اٹھائیں, آپ اپنا قرآن اٹھائیں,
آپ اپنی فقہ اٹھائیں، اپنی ساری اسلامی تعلیم اٹھائیں، آپ کو اس میں سے ہی محمد کے کیریکٹر میں 1000 فالٹس نکال کے میں دے سکتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی آدمی جو سوچتا ہے وہ محمد کے کیریکٹر میں سے 1000 فالٹ نکال سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتابوں سے ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ محمد واز ناٹ اے ویری گڈ پرسن، محمد واز این ایول مین. یہ ثابت ہو سکتی ہے بات. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ لوگوں کا منہ بند کراؤ، کیونکہ برے تو ہم ہیں ہی، ٹھیک ہے، برے تو ہم ہیں، مگر اب اگر لوگوں نے کھلا ملا کہنا شروع کر دیا تو پھر کوئی ہماری عزت کیسے کرے گا. یہ مسئلہ ہے جو کہ محمد کو درپیش ہے، کہ محمد کے کیریکٹر کے سارے فالٹس تو قرآن میں ہی پتہ ہیں، حدیث میں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ محمد نے ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی، محمد نے اپنے بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، محمد نے بنو قریظہ کو قتل کروا دیا، ٹھیک ہے، غلام بنایا، یہ ساری چیزیں ہیں. سن لیں نا، اگر محمد کے بارے میں 53 سال کی عائشہ سے شادی کرنے کی بات کی جائے تو لوگ ایک بڑی مثال دیتے ہیں جو اب آپ کو بری لگے گی. اب میں محمد کی بات نہیں کرتا، ایک 53 سال کا بابا اگر 6 سال کی بچی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کوئی اچھا لفظ تو اس کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو جب یہی ریالٹی محمد کے بارے میں دنیا بولتی ہے تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ بھائی تم وہ کتابیں جلا دو، تم وہ کتابیں بدل دو جن کے اندر یہ 6 سال کی بچی سے شادی کے بارے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نہیں مانیں گے کہ محمد نے 6 سال کی عائشہ سے شادی کی، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ نہ مانیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بخاری مان رہا ہے نا، بخاری تو مان رہا ہے نا، تبری تو مان رہا ہے، ابن شام بھی مان رہا ہے، مسلم بھی مان رہا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی لکھا ہوا ہے، سنن نسائی میں بھی لکھا ہوا ہے، سب جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کی عائشہ سے نمبر دے ہاں یار. اب آپ مجھ سے نمبر مانگ رہے ہو اس حدیث کا جس کا آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نہیں میں نے سنا کرتے تھے پاکستان میں، اور اسی میں لکھا تھا کہ محمد نے جب عائشہ سے شادی کی تو عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت محمد نے عائشہ کے ساتھ مباشرت فرمائی. انہوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ آپ بھی 6 سال کی لڑکی سے شادی کرو؟ یعنی آپ تو اس بات پہ تکلیف کر رہے ہیں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا آپ کو کہ انہوں نے حکم دیا 6 سال کی بچی سے شادی کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو تصور کریں جو کہ آئے آپ کے پاس اور آپ سے آپ کی 6 سال کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے اور اس کی اپنی عمر 53 سال ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کو؟ دیکھیں اب اس پر تو میں آپ سے کیا، میں نے وہ حدیث کیونکہ پڑھی نہیں ہے، اور مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے بہت ساری، جیسے آپ اب انوسینٹ ایکٹ کر رہے ہیں یہاں، تو آپ واقعی بہت معصوم آدمی ہیں، تو پھر تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے. مگر اگر آپ نے پڑھی ہے اور آپ یہاں آپ نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ مسئلہ آپ کا، میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا. میں نے وہ پڑھی نہیں ہے حدیث، اس لیے میں نمبر مانگ رہا تھا. لیکن بہت ساری حدیثیں ہیں یار، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہی ہو، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو بعد میں ضروری نہیں ہے نا ٹھیک ہو. مسئلہ یہ ہے کہ بخاری نے اگر صحیح بخاری میں وہ حدیث لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے بخاری نے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے لکھی ہوگی نا. بخاری یہ آج کے جتنے مولوی دنیا میں موجود ہیں ان سب سے بڑا ہی مولوی تھا نا. اچھا جب آپ بڑا ہی تھا نا، تبری بھی ان سے تو بڑا ہی تھا نا، رسول کے بارے ان سے زیادہ ہی جانتا تھا نا، رسول کے وقت سے زیادہ قریب بھی تھا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ بخاری کو رسول سے کیا دشمنی تھی؟ رسول کے 200 سال بعد پیدا ہوا اور بخاری پھر بھی اپنی حدیث میں یہ لکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی عائشہ سے مروی ہے، حدیث جو ہے وہ عائشہ سے مروی ہے کہ جی میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور جی میری ماں تھی جو اس نے مجھے تیار کیا اور میرا نکاح جو رسول اللہ سے پڑھا دیا گیا، اور اس کو یہ بھی مطلب نہیں پتا تھا کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حدیث عائشہ کی ہی مروی ہے، ٹھیک ہے. تو عائشہ کو ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ عائشہ کو ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں 6 سال کی تھی جب میرا نکاح رسول اللہ سے ہوا اور 9 سال کی تھی جب رسول اللہ نے مجھ سے سیکس کیا. تبری کو یا بخاری کو یا کسی بھی دوسرے اسلامی اسکالر کو جو کہ رسول اللہ کے تقریباً 300 سال کے اندر اپنی کتابیں لکھ رہا ہے، اس کو رسول سے کیا دشمنی تھی؟ وہ تو رسول کی تعریف میں ساری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ان کو ایسی بات لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ادھر بھی نکاح کر دیا جاتا ہے اور رخصتی جو ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے.
نہیں تو بات میں نے آپ کو رخصتی بھی بتا دی ہے نا, حدیث میں لکھا ہے کہ 6 سال میں نکاح ہوا, رخصتی 9 سال میں ہوئی. اب بتائیں مجھے. اچھا, اور 9 سال میں سیکس بھی ہوا. نہیں میں نے اب کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے غامدی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اس حدیث کو مانتا ہی نہیں. دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث کو نہ ماننے کی. تو وہ ٹھیک کہتے ہیں, نہیں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث کی صحت پہ نہیں ہے. حدیث بھی عائشہ سے روایت کرتا ہے, عائشہ کے علاوہ بھی اوروں سے بھی روایت کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اب مجھے بتائیں کہ ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے والا, چلو نکاح کر لیا, سیکس ایک 9 سال کی بچی سے کرنے والے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میری بات سنیں, اس میں بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں, اگر آپ نے یہی ماننی ہے نہیں ہے حدیث بھائی, کوئی ایک بھی حدیث ایسی آپ نکال کے دکھا دیں جس میں اس بات پہ اختلاف ہو کہ 6 سال کی عمر میں عائشہ کی شادی ہوئی ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی نہیں ہوئی. کوئی ایک بھی حدیث ایسی نکال کے بتا دیں. یہ حدیث ٹھیک ہے, تو بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں جو اچھی بھی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, پھر وہ کیوں نہیں مانتے آپ؟ جب ان پر بات آتی ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں. اس ٹاپک کے اوپر دوسری کون سی حدیث ہے بتائیں مجھے. اوپر نہیں ہے, اس صحیح بخاری میں بہت ساری اور حدیثیں ہیں ان کے کریکٹر کے اوپر ہی ہیں, اور جو ان کے کریکٹر کے اچھا ہونے کا ثبوت ہے وہ اس کے اوپر ہے, اس کو آپ نہیں مانیں گے. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ آئے, مجھے مال سے لدا لد کر دے, مجھے بہت سارے پیسے دے, میرے ساتھ بڑی رحم دلی کرے, سب کچھ ٹھیک کرے, ٹھیک ہے. فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے, آپ کو کینسر ہے اور آپ کا علاج وہ کر دیتا ہے کینسر کا, اور آپ اس کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں, آپ ہر جگہ پہ اسے بڑا اچھا شخص مانتے ہیں, مگر ایک دن آپ اس کے گھر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو کیا اچھا کہیں گے, چاہے جتنا بھی باقی چیزوں میں اچھا ہو, اس معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سنیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ادھر جو ان کے ماں باپ تھے حضرت عائشہ کے, یا انہوں نے بھی تو اپنی مرضی کی ہے نا, اور کوئی زبردستی تو کی نہیں کسی نے. ہاں, تو حضرت ابو بکر سے جب حضرت محمد نے کہا کہ میں نے عائشہ سے شادی کرنی ہے, تو اس نے آگے سے پتا کیا کہا, رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں, تو یہ جو میری بیٹی ہے یہ آپ کی بھتیجی ہے. تو رسول نے کہا میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ بھی حدیث میں لکھا ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہے, سب جگہ لکھا ہے. یار آپ نے پڑھنے کی زحمت بھی کی نا, مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کو شوق کیوں لگ رہے ہیں بار بار, ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے, یہ بجلی کا کرنٹ تو بہت پرانی تاریں ہیں یہ تو ساری, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کیوں شوق لگ رہے ہیں. آپ نے کیا اسلامیات نہیں پڑھی جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے, کیونکہ اس میں بھی لکھا ہے یہ. چلیں جیسے بھی ہوا, انہوں نے اپنی مرضی سے کیا نا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نہیں عائشہ دیکھیں, ایک مجھے بات بتائیں, ایک بچی جو نابالغ ہے وہ سیکس کا کنسنٹ دے سکتی ہے کہ میرے ساتھ کر لو سیکس؟ نہیں, تو بعد میں ایک بات ہے نا, فرض کریں اپنی کسی بہن بیٹی کو اس بارے میں تصور کر کے دیکھیں, کیا وہ کسی آدمی کو یہ نہیں دیکھیں 9 سال کی بچی. اچھا سنو نا یار, سنو تو صحیح, آپ ایک دم کراس ٹاک کرتے ہو. مجھے ایک لاجیکلی بات بتانا, ایک 9 سال کی بچی ہے اور ایک آدمی اس کے ساتھ سیکس کر رہا ہے, اور آپ جب وہ سیکس کر رہا ہے تو آپ اسے پکڑ لیں اوپر سے اور آپ کہیں کہ ہاں بھائی بچی, اور وہ ایک دم بچی بول پڑے گا ہاں جی یہ تو میری مرضی سے کر رہا ہے, تو آپ کیا اس آدمی کو معاف کر دیں گے, اس آدمی کو چھوڑ دیں گے کہ 9 سال کی بچی سے سیکس کر رہا ہے, بچی نے کہا نہیں ٹھیک ہے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے بتائیں یہ بات سوچتے ہوئے کتنی گھٹیا لگتی ہے, مجھے کرتے ہوئے شرم آ رہی. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں بولے ہیں لفظ, واپس کیوں نہ لے لیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک 9 سال کی بچی کیسے کنسنٹ دے سکتی ہے؟ اچھا میری بات سنیں, جب اس بچی کو پرابلم نہیں ہے, حضرت عائشہ کے گھر والوں کو پرابلم نہیں ہے, کسی یار بچی کو پرابلم ہو یا نہ ہو, آپ کیا 9 سال کی بچی سے یہ بات سننے کے لیے راضی ہیں؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا, آپ کو کچھ لگے گا نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ آپ کی بات کر رہا ہوں, بچی نے تو جو بچی کے ساتھ ہوا وہ ہو گیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ زینب تھی 9 سال کی, اس کا ریپ کر کے اس نے مار دیا, تو کیا اس نے, اس کا مطلب ہے کہ زینب اس کے ساتھ ریپ اس کا وہ کر رہا تھا بچی کا, زینب کا, اور زینب جو ہے وہ گھر چلی جاتی اور زینب ماں کو کہتی, خون سے کپڑے لبڑے ہوتے جو مرضی ہوا ہوتا, ماں کو وہ کہتی نہیں جو کچھ بھی عمران نے میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا, میری مرضی ہے اس میں. تو کیا ماں مان لیتی آگے سے زینب کی بات؟ ماں مان لیتی؟ یہاں آج ایک بچی کا ریپ ہوا ہے, پتہ ہے کنویں کی سیالکوٹ میں ہوا ہے, آج پولیس نے 1 گھنٹے کے اندر وہ بندہ پکڑ لیا جس نے ریپ کیا اس لڑکی کا, ٹھیک ہے. وہ 18 سال کا لڑکا ہے اور 6 سال کی بچی کا ریپ اس نے کیا. ہاں, تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ بچی, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات
سنے نا, آپ کو لگتا ہے کہ اس پر نہیں میری یار کریں اب آپ بات, اب آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ جٹ صاحب جو ہے آپ نا نا ذرا مائک شائک چیک کریں یا انٹرنیٹ چیک کریں, آپ کی آواز جو ہے نا ہم تک نہیں آ رہی. ہیلو چلیں جی, جٹ صاحب کو کرتے ہیں ڈراپ, ویسے بھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جٹ صاحب کے پاس کوئی اس بات کا کوئی خاص جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سوچنے والی باتیں ہیں, خود سوچنا چاہیے کہ ایک انسان بالغ کس یا میچور کس ایج میں تصور کیا جاتا ہے. 18 سال کی عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے لیے بینک اکاؤنٹ کھول سکے خود, اسے کسی جو ہے نا وہ سرپرست کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا. بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا 18 سال سے کم انسان, کھولے گا تو ماں باپ جا کے ساتھ سائن کرے گا. ٹھیک ہے, نکاح نامہ نکاح دیکھیں پاکستان میں ہو جاتے ہیں کم عمر کے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اسلامی مسئلے ہیں سارے. مگر ایک بات ہے, ڈرائیونگ لائسنس آپ دیتے ہیں 18 سال سے کم کو؟ نہیں دیتے. آپ کیا اس کو کوئی بزنس شروع کر سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی؟ نہیں. کیا کر سکتا ہے ایک 18 سال کا 17 سال کی ایک بچی کیا کر سکتی ہے پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں, وہ کیا کر سکتی ہے؟ اور اگر ایک لڑکی 17 سال کی بھی ہے اور کوئی آدمی, دنیا میں ساری میں یہ قانون ہے, 17 سال کی لڑکی کا کوئی 18 سال کا لڑکا اگر اس کے ساتھ سیکس کر لینا تو وہ اندر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بالغ ہے لڑکا 18 سال کا, اور 17 سال کی لڑکی جو ہے وہ نابالغ ہے. وہ دنیا میں جہاں بھی لاز ہیں وہ اس طرح کے لاز ہیں کہ 17 سال کی لڑکی 18 سال سے کم لڑکے کے ساتھ ہی سیکس کرے گی تو تب بھی وہ اس کام میں اس کو الاؤ ہے, ورنہ الاؤ نہیں ہوتا, ورنہ اندر ہو جاتے ہیں لڑکے 18 سال کے اندر ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کنسینٹ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کو کنسینٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. کنسینٹ کا مطلب ہے کہ میں اپنی مرضی سیکس کرنے کے لیے دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. چاہے کوئی لڑکا بھی 18 سال سے کم کا ہو نا, اور کوئی بڑی عمر کی عورت اس سے سیکس کر لے دنیا کے آزاد ملکوں میں, تو وہ عورت اندر ہو جاتی ہے کہ بھائی تم نے ایک کم عمر کے بندے کے ساتھ سیکس کیا تو کیا کیسے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنے کے ابھی قابل نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 18 سال کی بات نہیں ہو رہی, یہاں 9 سال کی بچی کی بات ہو رہی ہے. وہی 9 سال کی بچی, اب میں مطلب کتنی گھٹیا باتیں میں نے بھی آج کی ہیں جو مجھے خود شرم آ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی 9 سال کی بچی کنسینٹ, سیکشول کنسینٹ دے گی, نکاح نامے میں قبول کہے گی وہ بھائی جس کو اپنا نام, آج تو 9 سال کی بچی اسکول جاتی ہے, اسے اپنا نام لکھنا آتا ہے, اسے اور بڑی چیزوں کا پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی بہت انٹیلیجنٹ ہوتی. عائشہ کو کیا پتا تھا 9 سال کی عمر میں؟ مجھے بتائیں اس کو اپنا نام لکھنا آتا تھا یا نہیں؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں لگتا کہ شاید اسے آتا بھی ہو, کیونکہ ہمیں ہر طرف پتا ہے علی کا ایک مصحف تھا قرآن کا. ٹھیک ہے, ابو بکر خود اپنا قرآن لکھ رہا تھا, کہیں یہ نہیں لکھا کہ نبی کی بیویوں میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسی تھی جو کہ خود قرآن لکھ رہی تھی. کسی نبی کی بیوی سے منسوب کوئی مصحف نہیں ہے. حفصہ سے منسوب ہے جو کہ ابو بکر نے اکٹھا کروایا, عمر کے پاس تھا, عمر جب مرا تو اس نے اس کی بیٹی حفصہ کو مل گیا وہ قرآن. ٹھیک ہے, وہ ایک مصحف تھا. وہ کس کا مصحف تھا؟ وہ عمر اور ابو بکر کا مصحف تھا, تو اس کو نہیں لکھنا آتا تھا. اب خود سوچیں کہ ایک 9 سال کی بچی یا ایک 10 سال کی بچی سیکشول کنسینٹ کیسے دے سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرے ساتھ سیکس کر لو؟ مطلب سوچنے کی بات ہے. کرنے والا تو ایک آدمی, وہ تو پھر اس کی بات ایک اور ہی عجیب ہی تماشا ہے وہ سارے کا سارا. مگر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں مان لوں میں اس بات کو؟ مجھے وجہ چاہیے اس بات کی کہ آپ مجھے یہ جسٹیفائی نہ کریں کہ ہاں بھائی وہ بچی جلدی میچور ہو گئی تھی, سیکچولی میچور ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا. وہ بھائی دماغی طور پہ میچور تھی. کیا ہم مانتے ہیں کہ ایک 9 سال کی بچی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یعنی شادی کر سکتی ہے؟ یہ بڑے چبھتے ہوئے سوال ہیں. حضرت نے مجھے یہ کہا کہ بھائی محمد کے بارے میں ہزاروں باتیں اچھی بھی تو لکھی ہیں. تو بھائی میں نے آپ سے سمپل ایک بات کیا کہ ایک سرجن آپ لے لیں جس نے آپ کی زندگی بچائی ہے, آپ کینسر کے مریض تھے, اور آپ ایک دن اس کے گھر جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے اور اس سے وہ سیکس کرتا ہے, تو آپ اس کے بارے کیا سوچیں گے؟ آپ کا پورا ورلڈ ویو پاش نہیں ہو جائے گا اس بندے کے بارے میں؟ آپ سوچیں گے نہیں کہ یار یہ کیسا انسان ہے, کتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہو کہ کتنا سب کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ اس سرجن سے محمد بہت اوپر آپ تصور کرتے ہیں.
کیونکہ سرجن کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، ایک ایکسپرٹ بندہ ہے، مگر محمد کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ ہیومن بینگ. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.